ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اب دیکھو شام میں بغاوت ہوئی تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ وہ ظالم تھا، میں مانتا ہوں بشار الاسد ظالم تھا اور ظالم ہے، لیکن اس کو ظلم کا، اتنے زیادہ ظلم کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ تو ان لوگوں نے فراہم کیا نا جن میں طاقت نہیں تھی اور مسلح تحریک شروع کر دی انہوں نے، اسلحے کے زور پہ جناب لڑنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں وہ پہلے سے ظلم کر رہا تھا مگر اتنی نوعیت کا نہیں تھا. اس ظلم کو برداشت کرنا آسان تھا، اور اس ظلم کو برداشت کرنا، یہ تو ویڈیو دیکھنا ممکن نہیں ہے. فیس بک پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھ کے، میرے پاس تو رات کو اگر ویڈیو آئے تو میں رات کو کبھی نہیں دیکھتا، مجھے پتا ہے دیکھی تو نیند غائب، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے. جو ویڈیو دیکھ کر نیند غائب ہو رہی ہے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جن کے بیٹے مر رہے ہیں، جن کے بچے قتل ہو رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے یہ ساری جو فسادات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو بنیادی روح کیا ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ وہ کام کرنا، بولو بھائی، شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلے وہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے حدیث سنائی کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، تو حکمرانوں کو ٹھیک کیسے کریں؟ اور انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے. اور مفتی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم پر کیا کرو؟ صبر کرو. میں نے کہا اچھا ہوا یہ اشکال آپ نے کر لیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات پوری آ جائے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے تلوار اٹھاؤ. کیا فرمایا؟ کلمۃ حق، حق بات اس کے سامنے کہو. تو حاکم کے خلاف احتجاج سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں احتجاج کرو، اس کے سامنے حق بات کرو، چاہے وہ کچھ بھی کر لے. ہمت ہے تو اس کے سامنے حق بات کرو. جیسے کہ ہر دور میں اہل علم علماء ظالم حاکم کے سامنے حق بات کرتے رہے اور اس کی سزا میں قتل بھی کیے گئے ہیں. لیکن جن اہل علم نے بھی تلوار اٹھائی ہے ظالم حاکم کے خلاف، دوسرے علماء نے ان کی مخالفت کی اور بعد میں وہی برحق ثابت ہوئے جو مخالفت کرنے والے تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کے کبھی بھی اچھے نتائج، بولو بھائی، نہیں نکلے. ہاں ایسی جگہ بغاوت جہاں بہت بڑی بڑی طاقتیں باغیوں کے ساتھ ہوں، وہ پھر بڑی طاقتوں کے اپنے مفاد ہو، بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اس لیے کوئی بھی جہاد کے نام پہ آپ کو بیوقوف نہ بنائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نام جہاد کا ہو اور کام مسلمانوں کو، بولو بھائی، تباہ کرنے کا کام. ایسا نہ ہو. میں جہاد کا منکر نہیں ہوں، جہاد کا منکر کافر ہے، لیکن پہلے علماء سے جو ماہر علماء ہیں ان سے پوچھو بیٹھ کے کہ حضرت صحیح جہاد کہاں ہے اور غلط جہاد کہاں ہے. جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور صرف اس فیلڈ میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کتابوں کو بھی جانتے ہیں، قرآن و سنت کو بھی جانتے ہیں کہ جہاد کی کیا شرائط ہیں اور جہاد کب فرض ہوتا ہے، کب فرض عین ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. وہ تمام چیزوں کا علم جو علماء رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح جہاد کون سا ہوتا ہے اور غلط. بعض لوگ تو جہاد کے سرے سے منکر نہیں، اس زمانے میں جہاد ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے، جہاد ہر دور میں ہوتا رہے گا، لیکن صحیح جہاد اور غلط جہاد میں فرق کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے. جو بیٹھ جائے خلیفہ، ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کر سکتے. دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق ہے، وہ ہے جو ظالم زبردستی بیٹھ گیا. جہاد کہتے ہیں، پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں، 3 جلدیں. تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانو گے کہ جو حرامی آ جائے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومنین اور اس کو سر جھکاؤ، پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے. پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا. اور نہ سوچا ہے پھر وہی بات صحیح بخاری میں نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا، مگر تعریف کرتے ہیں. یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے. تب ایک بات فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی. اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں،
نہ ہمیں کربلا کے قصے سے کوئی دلچسپی ہے. یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے. اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے. ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے، اور کر رہے صدیوں سے. اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. انگریز آیا تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا. وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے لگے. یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر. وہ آزاد لوگ جو خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر کھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو، کیوں سنیں، کہاں سے کرتا لایا یہ، بہت ہی اسلام نہیں. اس کا بیڑا غرق کیا. اور کہتے ہیں کربلا افسانہ، افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ، جہاد والقتال. کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے. یہ کتاب میں دفتر بڑے ہوئے علماء الاعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے، مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دیا، ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے. اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق. تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں جو چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا. میری زندگی برباد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں. ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں. اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے. یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا. اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر. وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے. کیا اگر ایسے فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم نہ دیں. ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن بدی کا حکم نہیں دے. تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت صحیح نہیں سمجھتی. لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی ابیر، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں تو سب میدان میں آ کر مسلح خروج کریں. اب ظاہر بات ہے جہاد ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہی قتال ہے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن. کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربرا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کر کے، غلط یہ ہے، غلط ہے، احقاق ہے، ابطال واجب. اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے. اب یہاں پھر وہی بات ہوئی، جہاد کیسے ہوگا دل سے؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی. خاموش آپ رہیں گے، آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے. آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے، آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے نا، آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے. وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا. یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے. حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی ہیں تو پہلے بتائیں سب سے پہلے خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کو بھی لاگے کٹارے میں کھڑا کریں نا. ٹھیک ہے، سیدنا علی کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی لوگ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا جی. ان کی تو آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں. آج اگر کوئی جماعت اٹھتی ہے تو اس کو فوراً تکفیر کرتے ہیں، پھر ایجنسیوں سے پیسے لے کے لیکچر بھی ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. امت کو بتائیں کہ اس امت میں پہلا باغی شخص کون ہے جس نے خلیفہ راشد کی بیعت سے انکار کیا ہے؟ بتائیں. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث، اے سمیہ کے بیٹے عمار، کیا افسوس کی بات ہے
کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی. یہ کس کے لیے کہا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2812 نمبر حدیث دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت کا. یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے, مراد یہ کہ ان کا عمل ایسا تھا. ظاہر ہے کہ جب خلافت راشدہ قائم ہے اور ایک بندہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے اور اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے گورنمنٹ سے ٹکراتا ہے, تو اسلام تو اس کی جان نہیں دیتا. سیدنا علی کا اختلاف تھا سیدنا ابوبکر کے ساتھ, کیا انہوں نے جماعت بنا کے ابوبکر کے ساتھ اختلاف کیا؟ 6 مہینے تک گھر میں بیٹھے رہے. صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 55B, حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کو بلایا سیدنا علی نے اور کہا کہ ہمیں آپ کو جو اللہ نے ہم پر فضیلت دی, ہمیں کوئی آپ سے جلسی نہیں ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا. تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. یعنی حضرت ابوبکر کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری غلطی تھی. تو سیدنا علی نے کہا بس اب میں اعلانیہ بیعت کروں گا. اعلانیہ آ کر بیعت کی. سب سے پہلے سیدنا علی ممبر پر چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی. اس کے بعد اپنے لیٹ بیعت کرنے کی وجہ بتائی, اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر بھی چڑھے, انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی, اور یہ معاملات ہوئے. انہوں نے تو خود مان لیا. کیا انہوں نے پارٹی بنا لی تھی؟ جب حضرت علی کی باری آئی تو پھر پارٹیاں بننی شروع ہو گئی. وہ صرف خاندانی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم کا, اور وہ سامنے آ گیا. تو یہ امت کو بتائے. اب آج کی جماعتوں کو رو رہے ہیں, یہ جماعتیں کو آج کی نہیں پیدا ہوئی ہیں, ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ حکومتوں کے خلاف جماعتیں کھڑی ہوتی. آپ پھر پازیٹیولی بات کریں. اگر آپ خلافت کانفرنسز کرواتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خوارج کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں, پھر امت کو بتائیں کہ اصل میں معاملات کہاں سے بگڑے ہیں. ہم نے بتایا, آپ سن لیں. اگر کسی میں